مسیح خدان میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح کے وقت خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا آپ سب کی حفاظت کرے اور خدا سب پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھے، اور خدا نے جس طرح ساری رات ہماری حفاظت کی، اس طرح سارا دن حفاظت کرے اور خدا میں مضبوط رہیں۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 14 باب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈر کے بارے میں پڑھیں گے۔ متی 14 باب اور اس کی 25 آیت سے 31 آیات تک پڑھوں گا۔ کلام خدا میں سے کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگاتی رہی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، اے پطرس، کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ کلام خدا میں سے پڑھے جانے اور سنے جانے اور سمجھے جانے پر خدا کے کلام میں سے اگر ہم غور کریں تو آج کے وقت جو اس وقت پوری دنیا میں سپیریٹ پھیلی ہوئی ہے ڈر کی، ہر شخص اس وقت ڈرا ہوا ہے۔ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ اس وقت کیا ہوگا۔ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس کرونا وائرس کی وبا سے ہر شخص ڈرا ہوا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، تو خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں تسلی دیتا ہے، اے بیٹے، اے بیٹیوں، تم مت ڈرو، میں ہوں۔ تو اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو یہ اسپرٹ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر توکل رکھیں، تو خدا کے کلام میں سے آئے ہم دیکھیں گے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں، یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 41 چیپٹر میں سے پڑھوں گا میں۔ تو مت ڈر کے، میں تیرے ساتھ ہوں، حسرون مت ہو کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیری کمک کروں گا، میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم کلام خدا پر ایمان رکھیں، کلام خدا پر بھروسہ رکھیں، تو کلام خدا ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ تو مت ڈر، چاہے جو مرضی اسپرٹ ہے، کرونا وائرس کی، چاہے جو بھی وبا ہے، تو مت ڈر۔ کیوں؟ خدا کا کلام جو ہمیں تقویت بخشتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اگر ہم پطرس پر غور کریں تو یہاں پر وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ کیوں؟ جب انہوں نے جھیل پر خدا یسوع مسیح کو چلتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے،
چلا اٹھے کہ بھوت ہے، مگر یسوع نے کہا مت ڈرو، میں ہوں، خاطر جمع رکھو۔ تو ہمیں بھی آج خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خاطر جمع رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم خدا کے آئین پہ چلیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ اسپرٹ کرونا وائرس کی۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں۔ اگر ہم پطرس پر غور کریں 31 آیت پر، تو یہاں پہ وہ بھی گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا، ڈوبنے لگا تھا، تو چلا کر کہا اے خدا مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ ہمیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا جو ہمیں کہتا ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا کہتا تو مت ڈر۔ اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو کلام خدا تو ہمیں تسلی دے رہا، تو کلام خدا پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، تاکہ خدا ہمیں اس پیریڈ سے بچائے اور اس پیریڈ سے تمام دنیا کو بچائے۔ خدا کے پاک کلام میں سے جو ہم نے سیکھا ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اگر عمل کریں گے تو سب کچھ خدا ہمیں اس پیریڈ سے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ مسیح خدا کے نام کے وسیلہ سے آمین۔